اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مجموعہ وظائف۔ میں ہوں صبا مریم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر۔ سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب مسلمانوں پر نازل ہوں۔ سامعین، آج ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز شب قدر 27ویں شب کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ میں اس کے نوافل اور عبادات کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ 27ویں شب میں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے اور کون سے وظائف جو ہیں وہ 27ویں شب کے وظائف ہیں۔ قدر کے معنی تقدیر کے ہیں، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ فرمانے کے لیے فرشتوں کے سپرد فرماتا ہے۔ شب قدر بڑی قدر و منزلت اور عظمت والی رات ہے۔ تقدیروں کے فیصلے، تقدیروں کے بدلنے اور بنانے کی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی۔ اس رات کی زبردست برکت تو یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی اعلیٰ نعمت اس رات نازل ہوئی۔ حضرت یحییٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 مہینے ہتھیار بند رہا اور ہتھیار نہ کھولے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے اس آدمی کا ذکر فرمایا تو انہوں نے اس بات کو سن کر تعجب کا اظہار کیا۔ پس اسی وقت رب العزت نے سورۃ قدر نازل فرمائی، جس میں فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عابد کا نام شمعون تھا اور اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بعض کہتے ہیں اس کا نام شمسون تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال عرض کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر ہر سال رمضان المبارک کی آخری عشرہ میں ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر کا رمضان پاک کے مہینے میں ہونے کا ثبوت قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام کو شب قدر ماہ سیام کے آخری ہفتہ میں خواب میں دکھائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری خوابیں عظیم مبارک مہینہ کے آخری ہفتہ میں متفق ہو گئی ہیں، پس جو کوئی لیلۃ القدر کو تلاش کرے وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری ہفتہ میں تلاش کرے۔ لیکن زیادہ امکانات جو ہیں وہ 27ویں شب میں ہوتے ہیں کہ زیادہ تر جو شب قدر ہے وہ 27ویں شب میں ہی پائی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم آپ کو حدیث شریف بھی بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ رات 27ویں ہے۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات 27ویں شب ہے۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شب قدر کے بارے میں روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ جن احادیث مبارکہ میں 27ویں شب کو لیلۃ القدر کہا گیا ان کے ساتھ امام ابو داؤد نے حضرت ابی بن کعب کی حوالہ بالا حدیث پاک بھی بیان فرمائی ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اسی کو لیا ہے، اور حضرت امام اعظم کا ارشاد بھی ایک روایت میں یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ یہ رات 27ویں شب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس بندے کو دعا دیتے ہیں اور اس پر درود پڑھتے ہیں جو کھڑا ہو کر یا پھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر ایک مسلمان کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نزول فرماتے ہیں اور ہر مسلمان سے سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی شخص سے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ فرماتے ہیں تو اس شخص کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 27ویں شب کی فضیلت تھی جو کہ ہم نے آپ کو بتائی۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو 27ویں شب کی عبادات کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ میں وظائف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ 27ویں شب میں کون سی عبادات جو ہیں وہ کرنی چاہیے، کون سے نوافل ادا کرنے چاہیے اور کون سے وظائف جو ہیں وہ 27ویں شب میں پڑھنے چاہیے اور ان کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو 27ویں شب کے خاص عمل کے بارے میں بتائیں گے۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو جو کوئی شخص 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اور اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرمائیں گے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو کوئی شخص شب قدر میں سورۃ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو لیلۃ القدر کے نوافل کے بارے میں بتائیں گے۔ شب قدر میں نماز عشاء اور نماز تراویح کے بعد نوافل استغفار اور تلاوت قرآن شریف میں رات گزارنا چاہیے۔ اس رات جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور تمام لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور سلامی پیش فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم آپ کو جو نوافل بتائیں گے وہ اس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ 12 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں اور 2 رکعت کی نیت کے ساتھ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ نوافل ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہم آپ کو جو نوافل بتائیں گے وہ اس طرح سے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ 4 رکعت نوافل آپ نے
پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر 1 دفعہ اور سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اس نوافل کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ باوقت مرگ سکرات میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ اور جو تیسرے نمبر پر ہم آپ کو نوافل بتائیں گے وہ اس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نفل آپ ادا کریں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 بار، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر استغفر اللہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اور اس کے والدین پر جلوہ افغن ہو جائے گی۔ جو نوافل ادا کرے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر جو نوافل ہم آپ کو بتائیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 27 بار پڑھی جائے، پھر سجدے میں جا کر یہ دعا 1 بار پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو جائز دعا مانگے کہ انشاءاللہ العزیز وہ قبول ہوگی اور گناہوں سے پاک صاف کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص اس رات 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے تو اس نماز کا پڑھنے والا گناہوں سے ایسا صاف ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی پیدا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 1000 محلات عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی 27ویں رمضان کو 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے اور بعد سلام سجدہ میں جا کر 1 مرتبہ یہ پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر جو دعا مانگے قبول ہوگی اور اللہ عز و جل اس کو بے انتہا نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس کے کل گناہ بخش دیے جائیں گے۔ خاص وظائف برائے 27ویں شب۔ اب ہم آپ کو 27ویں شب کے خاص وظائف کے بارے میں بتائیں گے۔ 27ویں شب میں سورۃ ملک 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ اس کے علاوہ آپ 27ویں شب میں 7 حامیم 11 مرتبہ پڑھیں، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ آپ ان کو 11 بار پڑھیں۔ ان کے پڑھنے کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ عذاب قبر اور گناہوں سے بچانے کے لیے بہت افضل ہیں۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں سورۃ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اب ہم آپ کو شب قدر کی نشانی کے بارے میں بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی۔ اس میں شیطان نہیں نکلتا جہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ اس رات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہے،
جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میرے گناہ بھی معاف فرما دیجیے۔ تو یہ تھی شب قدر اور 27ویں شب کی وہ تفصیلات جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی سبھی ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکیں، اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔